سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر جاندار بھوک کا شکار ہو کر مرتے کیوں ہیں؟ جب اللہ نے ذمے لیا ہے تو کیا اس کی ذمہ داری میں العیاذ باللہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ کہ ذمہ داری تو لے لی وہ، لیکن وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ کچھ جاندار ہی نہیں بلکہ انسان بھی قحط کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کیا؟ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے، جو ذمہ داری لی ہے، یہ ذمہ داری مشروط ہے، یہ کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ وہ کنڈیشنل کیا ہے؟ یعنی مشروط کس چیز سے ہے؟ مشروط ہے وہ اسباب سے اور اسی طریقے سے حالات سے، دونوں چیزوں سے مشروط ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ مثال یہ ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لی ہوئی ہے کہ ماں کے جسم سے اس بچے کو کنیکٹ کیا ہوا ہے، اور ماں کے جسم میں جو چیز جاتی ہے غذا کے طور پر، اسی سے بچے کو بھی غذا مل جاتی ہے۔ بچے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم دودھ پیو، یا بچے کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لے یا ایک نوالا بنائے اور منہ میں ڈالے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یا اس سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، بلکہ بچہ جس حالت میں بھی ماں کے پیٹ میں ہے اسی اعتبار سے اس کو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا رہتا ہے۔ یہ اس کا ایک حال ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے، یہ اس کا دوسرا حال ہے۔ اب رزق ملنے کی کیفیت بدل گئی۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ اب ماں جو کھائے گی وہ آٹومیٹیکلی اس بچے کو نہیں لگے گا، بلکہ بچے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ماں کا دودھ پیے، تب جا کر اس کو غذائیت ملے گی، تب جا کر اس کے جسم میں انرجی آئے گی اور اس کو غذا ملے گی۔ لیکن ابھی وہ روٹی نہیں کھا سکتا، ابھی وہ چاول نہیں کھا سکتا، ابھی کوئی وہ سالڈ فوڈ نہیں کھا سکتا۔ لیکن جب وہ 2-3 سال کا ہو جاتا ہے تو اب ماں کا دودھ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اب اس کا حال بدل گیا۔ اب اس کے لیے رزق کی جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ وہ روٹی کا ٹکڑا لے گا، منہ میں ڈالے گا، چاول کا لقمہ بنائے گا، منہ میں ڈالے گا، سالن لے گا، منہ میں ڈالے گا، یعنی ہاتھ سے اس کو اپنے منہ میں رکھنا ہوگا، تو پھر وہ غذا حاصل کرے گا، رزق حاصل کرے گا۔ اگر وہ ہاتھ سے اپنا کام نہیں کرے گا، ہاتھ سے خود نہیں کھائے گا، تو اس کو رزق حاصل نہیں ہوگا، آٹومیٹیکلی اس کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کہ ایک وقت میں اس کو رزق دینے کی کیفیت دوسری ہے اور دوسرے وقت میں اس کے رزق دینے کی کیفیت الگ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے وہ اسباب کے تابع ہے۔ اسباب کا مطلب یہ ہے کہ انسان محنت کرے گا تو اس کو رزق ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے بند کمرے میں اور اچانک فرشتے آئیں اور اس کے منہ میں نوالا ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہلنا پڑے گا، اس کو جلنا پڑے گا، اس کو باہر نکلنا پڑے گا، اس کو کام کرنا پڑے گا۔ ہاں، کام کرے گا تو رزق ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیتا ہے تو پرندوں کو دیکھو، کہ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام میں وہ اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو پھر اگلے دن کی فکر نہیں ہوتی، وہ پلاننگ نہیں کرتے کہ کل کہاں سے کھانا ملے گا۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے مالک اور خالق نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو وہ نکلتے ہیں، لیکن ان کو نکلنا پڑے گا، ان کو اڑنا پڑے گا، ان کو ادھر ادھر رزق کی تلاش کرنی پڑے گی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس رزق تک پہنچا دیں گے۔ تو گویا کہ رزق کا جو حصول ہے یہ مشروط ہے، یہ کنڈیشنل ہے اسباب کے ساتھ، کہ جب انسان اسباب اختیار کرے گا تو اس کو رزق مل جائے گا۔ ہاں، اسباب وہ اختیار نہ کرے تو رزق نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو 5 سال کا ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ ماں جو کھا رہی ہے وہ آٹومیٹیکلی مجھے لگتا رہے، تو ہرگز اس کو نہیں لگے گا جب تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے۔ یہ ایک سبب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر ایک کسان ہے، وہ اپنی زمین کے اندر کھیتی نہیں کرتا اور وہ چاہے کہ زمین خود بخود غلہ اگا دے اور وہ پھر خود بخود کھانا بن جائے، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اس کسان کو اپنی زمین پر جانا پڑے گا، اس کسان کو جا کر زمین پر محنت کرنی پڑے گی، غلہ اگے گا، اس کے بعد وہ اس کو کاٹے گا، اس کے بعد وہ اس کو کھائے گا یا بیچے گا۔ یہ اسباب اس کو اختیار کرنے پڑیں گے، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں۔ یہ اسباب ہیں۔ رازق وہ کسان خود نہیں ہے۔ اگر وہ خود رازق ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ کتنی مرتبہ کسان محنت کرتا ہے لیکن آندھی آ جاتی ہے یا کوئی طوفان آ جاتا ہے اور اس کی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، اس کی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خود رازق ہوتا تو اس کی کھیتی کبھی تباہ نہ ہوتی۔ لیکن اب سوال یہ ہے
کہ پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر قحط آ جاتا ہے. ایک آدمی نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے بھی نکلا، اپنے کھیت میں گیا، اس نے خوب ہل چلایا، اس نے دن رات محنت کی، اس کے باوجود اس کی زمین نے کچھ نہیں دیا. تو اب جب کہ اس نے اسباب اختیار کیے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کو رزق نہیں ملا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے جواب دو ہیں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ کہ بعض مرتبہ جو رزق کی کمی آتی ہے وہ پلاننگ کی غلط ہونے کی وجہ سے آتی ہے. یعنی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس علاقے کے اندر فوڈ کی کمی ہے، غذا کی کمی ہے، قلت ہے، وہ کمی اور قلت حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوتی ہے یا مالدار طبقے کے غلط پالیسی کی وجہ سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر کہ زمین نے تو اناج اتنا ہی اگلا جتنا اس کو اگلنا تھا، لیکن مالداروں نے اس اناج کو اپنے گوڈاؤن میں بھر لیا اور اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگے کہ کب فوڈ کی اور غذا کی قلت ہو اور وہ آہستہ آہستہ نکالیں تاکہ اوور پرائس اس کو بیچیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناکامی نہیں ہے العیاذ باللہ، یہ دراصل ان مالداروں کی یا حکومت کی غلط پالیسی ہے کہ جو حکومت ان مالداروں سے ملی ہوئی ہے اور ان سے ملنے کی وجہ سے غلے کی یا اناج کی یا غذا کی قلت مارکیٹ میں ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ قحط کا شکار ہو کر مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے، لیکن اسباب انسان کو اختیار کرنے ہیں. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی موت اسی طرح لکھی ہے کہ وہ غذا کی قلت کا شکار ہو کر مرے گا، چونکہ موت کا بھی اللہ نے ایک سبب بنایا ہے. ہر چیز جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے سسٹم کے تابع ہے اس دنیا میں، کہ ایک سبب ہوگا اس کے بعد ایک مسبب ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی چیز اچانک ہو جائے گی. روشنی خود بخود نہیں آئے گی، سورج نکلے گا تو روشنی آئے گی، بغیر سورج کے روشنی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے آپ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، بغیر پانی پیے پیاس نہیں بجھے گی. آپ علاج کریں گے تو مرض ٹھیک ہوگا، بغیر علاج کیے مرض ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک سبب رکھا ہے، ایک مسبب رکھا ہے، ایک نظام بنایا ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کا. ایسے ہی موت کا بھی ایک سبب ہے. بہت سے لوگ بیماری میں مرتے ہیں، بہت سے لوگ بیماریوں میں بھی کینسر میں مر جاتے ہیں، کورونا میں مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، بہت سے لوگ گر کر، بہت سے لوگ جل کر. الگ الگ وجوہات ہیں انسان کی موت کی. ایک وجہ غذا کی قلت بھی ہے. تو اگر کسی علاقے کے اندر قحط آ گیا اور وہاں کی آبادی ہلاک ہو گئی غذا کی قلت کی وجہ سے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا یہی سبب لکھا تھا کہ وہ غذا کی قلت کی وجہ سے ہلاک ہوں گے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پورا نہ کر سکا، بلکہ اللہ نے یہی طے کیا ہوا تھا کہ ان کی موت اسی طریقے سے آنی ہے. تو اس لیے یہ اعتراض ہرگز اللہ کے اوپر نہیں ہوگا کہ جب اس نے یہ ذمہ داری لی ہے تو پھر وہ ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہا ہے، بلکہ اس کا غذا کی قلت کا نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے، خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت غذا کی قلت ہی کی وجہ سے رکھی ہے. تو یہ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب ہوا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ٹھکانہ خود اختیار کرے اس کو تو کہا جاتا ہے مستقر، اور جو ٹھکانہ اللہ جو اپنی مرضی کے بغیر وہ اختیار کرے اس کو کہا جاتا ہے مستودع. مثال کے طور پر ایک بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ 9 مہینے کا جو پیریڈ ہے وہ اس کا مستودع ہے، وہ ایک ایسا ٹھکانہ ہے کہ جس کو بچے نے خود اختیار نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی ڈیل اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ مجھے فلاں فیملی میں پیدا ہونا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بغیر اس بچے کی مرضی کے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے. تو یہ ہے مستودع، یہ عارضی ٹھکانہ ہے. ایسے ہی ایک آدمی اگر کہیں کسی جگہ مر جاتا ہے تو اس نے وہ جگہ اپنے مرنے کے لیے چوز نہیں کی تھی، بلکہ موت اس کو وہاں لے گئی اور وہ جا کر وہاں مر گیا، اس کی قبر بن گئی اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قبر کے اندر دفن ہو گیا. یہ بھی اس کا عارضی ٹھکانہ ہے کہ جس میں اس شخص کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جب زندہ رہتا ہے تو اپنی مرضی سے وہ اپنا مکان بناتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں مثلا فلاں ملک میں رہوں، فلاں ملک کے فلاں شہر میں رہوں، فلاں شہر کے فلاں محلے میں رہوں، اور اس محلے کے فلاں بلاک میں فلاں پلاٹ کے اوپر میں اپنا مکان بناؤں. یہ جو وہ اپنا پوری پلاننگ کرتا ہے
اسی کو مستقر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اس ٹھکانے کو بھی جانتا ہے کہ جس کو تم اپنی مرضی سے بناؤ گے، اور اس ٹھکانے کو بھی جانتا ہے کہ جس کو تم اپنی مرضی کے بغیر جو تمہاری منزل ہوگی۔ کل فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک واضح کتاب میں درج ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک مشہور عالم گزرے ہیں بر صغیر کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کل فی کتاب مبین سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیے، آگے ایک آیت آ رہی ہے، ملحدین اور ایتھیسٹ اس آیت کے اوپر بڑا زبردست اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی ہے کہ جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ میرا مناظرہ ایک پنڈت جی سے ہو رہا تھا، ایک پنڈت جی نے مجھ سے سوال کیا اس آیت کو بنیاد بنا کر، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یہ 6 دن کا حساب کیسے اللہ نے رکھا؟ جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس میں چاند اور سورج بھی تو ہوں گے، تو ہم دن کا جو حساب لگاتے ہیں وہ سورج کے ذریعے لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، سورج کو پیدا کرنے سے پہلے دن کا حساب کیسے لگا لیا؟ تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ ایام سے مراد میرا اور آپ کا دن نہیں ہے، میرا اور آپ کا جو دن ہے وہ تو سورج کے حساب سے چلتا ہے، ہم سورج کے اعتبار سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، دن آتا ہے، یا دن کا وقت اور رات کا وقت یہ سورج کے حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مراد ایام سے دن نہیں ہے بلکہ ٹائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے ایک دوسری جگہ کہ ملائکہ اس تک پہنچتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ ایک آیت میں ایک دن کی مقدار 50,000 سال بیان کی گئی ہے، ایک آیت میں ایک دن کی مقدار 1,000 سال بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کی جو لینتھ ہے وہ 24 گھنٹے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دن سے مراد ایک ٹائم ہے۔ وہ ٹائم کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے، وہ 24 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹائم 1,000 سال بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹائم 50,000 سال بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ ٹائم کتنا ہے۔ لیکن جب اس کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا تو جیسے ہی بگ بینگ ہوا، آج سائنس مانتی ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے تخلیق کے کائنات کا آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو بیان کیا کہ اللہ نے کہا کن فیکون، کہ جیسے ہی کن کہا تو جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو ایک زبردست ایکسپلوژن کے نتیجے میں یہ کائنات آئی ہے، اور اس ایکسپلوژن کو ایکسپلوڈ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو جیسے ہی وہ ایکسپلوژن ہوا ویسے ہی ٹائم بھی شروع ہو گیا۔ اب کتنے ٹائم میں پھر زمین بنی ہے اور کتنے ٹائم میں آسمان بنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے ایک کیلکولیشن ہمیں دی ہے جس کی جو صحیح مقدار ہے اس ٹائم کی وہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ 6 دن میں، یعنی 6 الگ الگ زمانوں میں اس نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے پنڈت جی کہ لیکن وہ وہیں اٹکے رہے، وہ کہنے لگے کہ لیکن سورج کے اعتبار سے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ سورج کے اعتبار سے ہم ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنے سولر سسٹم میں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سولر سسٹم سے باہر نکلنے کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ٹائم ختم ہو جاتا ہو سولر سسٹم سے باہر نکلنے کے بعد تب تو آپ کی بات ویلڈ ہے، لیکن سولر سسٹم سے نکلنے کے بعد بھی ٹائم ہے، اس گیلیکسی سے نکلنے کے بعد بھی ٹائم ہے، اس گیلیکسی سے نکلنے کے بعد 10,000 گیلیکسی آگے چلے جائیں وہاں بھی ٹائم ہے، اس کائنات کے آخری سرے پہ چلے جائیں وہاں بھی ٹائم ہے۔ تو جب ٹائم اس سولر سسٹم سے باہر بھی ہے تو پھر آپ کا یہ اعتراض یہیں ختم ہو گیا کہ ہم ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں سورج سے، چونکہ سولر سسٹم سے باہر بھی ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے۔ بلکہ اور اس دنیا میں آ جائیے، دن اور رات جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک سے نہیں رہتے ہیں۔ آپ اس دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات، جبکہ اسی دنیا کا واقعہ ہے۔
تو اس لیے یہاں پر ایام سے مراد 6 دن سے مراد 6 مختلف زمانے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس پوری کائنات کو ایک دم ایک جھٹکے سے کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ وہ تو اللہ کی قدرت میں تھا، وہ اگر چاہتا تو پوری کائنات کو بس یہ کہتا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی۔ ٹائم کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بیان کر رہا ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اور حدیث اگر آپ اس کے ساتھ ایڈ کر دیں تو وہ سبق آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور میانہ روی کے ساتھ کام کرنا، یعنی آہستگی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ٹائم لے کر کسی چیز کو پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو جلد بازی کے جو کام ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ اگر چاہتا تو وہ بہت آسانی کے ساتھ، اس کے قبضہ قدرت میں تھا، وہ کن کہتا اور پوری کائنات جو کی تو تیار 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں ہو جاتی۔ لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ اس نے 6 الگ الگ زمانوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب زمین اور آسمان کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا تو زمین اور آسمان میں پانی بھی تو تھے، پانی بھی تو شامل ہے، تو اس کا عرش پانی پر کیسے ہوا؟ اور یہ کون سا پانی ہے کہ جس کے اوپر اس کا عرش رکھا ہوا تھا؟ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ ایک یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایتھیسٹ کو یہ اعتراض ہو، یہ اعتراض ایک سوال، اعتراض نہیں کہوں گا بلکہ ایک سوال مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کون سا پانی ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا یا ہے۔ اب آپ تفسیر کی مختلف کتابیں دیکھیں، ایک مسئلہ تفسیر کی کتابوں میں ساری تفسیروں کو نہیں کہتا ہوں بلکہ کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ بہت سے مفسرین نے احتیاط نہیں کی، اور انہوں نے ہر طرح کی جو روایت ان کو ملی، جھوٹی ملی، سچی ملی، اسرائیلی ملی، یہودی ملی، عیسائی ملی، جو ملا وہ انہوں نے تفسیر کے اندر ڈال دی، ایسا کہ جیسا کہ وہ انفارمیشن کو ڈمپ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بعد والے لوگ آئیں گے تو ویریفائی کر لیں گے کہ کون صحیح معلومات ہے، کون سی فیک معلومات ہے۔ اس سے یہ پرابلم ہوئی کہ آج کے دور میں جب بہت سے لوگ تفسیر کی ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے۔ تو اس تعلق سے کعب اخبار ایک مشہور صاحب گزرے ہیں، ان کی بہت سی روایتیں جو ہیں وہ عجیب و غریب ان کی طرف منسوب ہیں۔ تو بہرحال ایسی کسی بھی روایت کو اگر آپ دیکھیں تو کنفیوژن کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں سمپل سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ جب قرآن میں عرش بولا گیا تو ایک بڑی تعداد میں علماء امت نے اس سے مراد اقتدار لیا ہے اللہ کا۔ عرش سے مراد کیا ہے؟ اقتدار، کہ اللہ کا اقتدار پانی پر تھا۔ دیکھیے جو زمین بنی ہے، اور صرف اس کرۂ ارض کی زمین نہیں بلکہ آپ مریخ میں چلے جائیں تو وہاں کی زمین، چاند پہ چلے جائیں تو وہاں کی زمین، جتنے بھی پلانٹس اور اسٹارز ہیں، اگر وہاں سالڈ ارتھ ہے تو وہ سالڈ ارتھ پہلے لکوڈ کی شکل میں تھی، لکوڈ سے سالڈ بنا ہے۔ تو جب وہ زمین بنی تو اس سے پہلے وہ زمین لکوڈ کی شکل میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اس لکوڈ کے اوپر بھی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا عرش کسی پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا، ورنہ تو یہ سوال ہوگا کہ پھر زمین اور آسمان اس نے جب بنائے 6 دن میں تو وہ پانی کہاں تھا؟ کیا پانی زمین اور آسمان سے باہر تھا؟ اس لیے پانی سے مراد لکوڈ ہے، پانی بھی تو لکوڈ ہی ہوتا ہے، اور عرش سے مراد اقتدار ہے۔ تو کہ جب زمین اور آسمان بن رہے تھے تو زمین جو سالڈ بنی ہے وہ سالڈ بننے سے پہلے لکوڈ تھی، اور اس لکوڈ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا اقتدار تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس لکوڈ کو سالڈ میں کنورٹ کیا، اور آج ہم اس زمین کے اوپر آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے، وہ آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ یہ سارا کارخانہ جو سجایا گیا ہے وہ اس لیے سجایا گیا ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، یہ نہیں کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کس نے زیادہ عمل کیا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس نے عمل اچھا کیا۔ اب جب یہ بات یہاں سے ثابت ہوئی
تو آج کے دور میں ایک بڑا مشہور جملہ چلتا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ بھائی انسانیت پہلے ہے، مذہب کا نمبر بعد میں ہے۔ آپ بہت سے اپولوجیٹک مسلمانوں کو بھی یہ کہتے سنیں گے، معذرت خواہانہ رویہ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو بھی آپ یہ کہتے سنیں گے، یا کم علم لوگوں کو آپ یہ کہتے سنیں گے، یا ایسے لوگوں کو جن کی گاڑی کہیں پھنس جاتی ہے اور جو اسلام کی صحیح طریقے سے ترجمانی نہیں کر سکتے، وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی انسانیت سب سے پہلے ہے، مذہب کا نمبر بعد میں ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ جناب والا انڈین پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے ہیں، تو فوراً یہ کہے گا انسانیت پہلے ہے۔ یعنی یہ دراصل اپنے آپ کو ایک طرح سے بچانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو پوری کائنات سجائی گئی ہے، جو پوری کائنات بنائی گئی ہے، وہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ طے کون کرے گا کہ اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جو امتحان لے رہا ہے، جو ممتحن ہے، جو ایگزامینر ہے۔ آپ جب کسی کلاس میں مان لیجیے آپ کالج میں پڑھتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں اور آپ کا ایگزام چل رہا ہے، تو یہ طے کون کرے گا کہ کون سا کویشچن رائٹ ہے اور کون سا کویشچن رانگ ہے؟ مان لیجیے آپ کو ملٹیپل چوائس دی گئی، آپ کو ملٹیپل چوائس کا ایک کویشچن آیا، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس کے نیچے 4 چوائسز ہیں، ایک صحیح ہے 3 غلط ہے، مثلا آپ نے ایک کو چوز کر لیا۔ اب یہ طے کون کرے گا کہ کون سی چوائس صحیح ہے اور کون سی چوائس غلط ہے؟ یہ آپ طے نہیں کریں گے، آپ کا تو ایگزام ہو رہا ہے، آپ طے نہیں کریں گے، یہ طے کرے گا ممتحن، یہ طے کرے گا ایگزامینر کہ کون سی چوائس کو صحیح کرنا ہے اور کون سی چوائس کو غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، اس پورے کلاس روم کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو۔ امتحان کس چیز کا ہو؟ کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اب اچھا عمل کسے کہتے ہیں، یہ اللہ طے کرے گا کہ اچھا عمل کیا ہے۔ لہٰذا اس نے یہ طے کیا کہ اچھا عمل سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ایمان کے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں ہے، ایمان کے بغیر کوئی چیز مقبول نہیں ہے۔ سب سے اچھا عمل، بنیادی عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ اگر ایمان ہی نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ انسانیت اصل ہے اور پھر مسلمان ہونا، ہندو ہونا، کرسچن ہونا، عیسائی ہونا یہ بات کی بات ہے، یہ نری جہالت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کائنات بنائی اس لیے تاکہ وہ جانچے کہ اچھا عمل کون سا ہے، اور اچھائی اللہ تعالیٰ طے کرے گا، اور اس نے یہ طے کر دیا کہ سب سے بنیادی اچھائی یہ ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور دنیا یہ کہتی پھر رہی ہے کہ سب سے بنیادی اچھائی یہ کہ انسان بنے۔ ہاں، انسانیت بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن ایمان پہلے ہے، انسانیت بعد میں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت اچھا عمل نہیں ہے، انسانیت بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن ایمان بنیادی چیز ہے اور تبھی اس کی انسانیت مقبول ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے سوال بھیجا کہ بھائی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بہت اچھا ہے، اس نے پوری زندگی بڑا اچھا کام کیا، انسانیت کی اس نے خدمت کی، لیکن شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس کی بخشش نہیں کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، اور اس کا جواب اس سے پہلے بھی پوچھا گیا تھا ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں، وہی جواب میں آپ کو آج دے رہا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ مثلا ایک ملک کا قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا قتل کریں گے تو قتل کے بعد آپ کو پھانسی کے اوپر لٹکایا جائے گا۔ یہی قانون ہے، اور اس ملک کا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بھی بڑا ٹائٹ ہے، یعنی کسی کو محض اس کے تعلقات کی وجہ سے یا اس کے سیاسی ہونے کی وجہ سے یا اس کے پولیٹیکل کریئر کی وجہ سے بخشا نہیں جاتا۔ قانون سب کے لیے ہے۔ اگر کسی ملک کی صورتحال یہ ہے، اب آپ ایک آدمی کی مثال لیں، پوری زندگی اس نے بڑا اچھا کام کیا، غریبوں کو کھلایا، ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے، سارے کام کیے، لیکن ایک آدمی کا مرڈر بھی کر دیا۔ تو اگر اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہے تو مجھے یہ بتائیے، اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ مرڈر کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے اسکول بنائے ہیں، کتنے کالجز بنائے ہیں، کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں، کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے ایک بے قصور کا قتل کیا ہے، لہذا سزا ملے گی، تو سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے شرک، یہ اللہ کے یہاں ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آخری درجے کا کرائم، انسانیت کے اس دنیا میں آخری درجے کا کرائم کیا ہے؟ آخری درجے کا کرائم یہ ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، آخری درجے کا کرائم یہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے یہاں آخری درجے کا جو کرائم ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی کو۔ بت پرستی آخری درجے کا کرائم ہے اللہ کے یہاں۔ اب ایک آدمی بہت اچھا ہو، پوری زندگی اس نے
انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، لیکن آخری درجے کا کرائم کرتے ہوئے وہ اللہ کے یہاں پہنچا ہے تو سزا تو پھر اس کو ملے گی، چونکہ اللہ کے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی ٹائٹ ہے۔ اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی اگر آپ یا مسلمان، ایک عام مسلمان، اگر دلائل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر وہ یہ ثابت کر دے کہ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو جو لوگ کفر کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ آدمی جادوگر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کی لاجک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کی لاجک غلط ہے، یہ آدمی ریشنل ہونے کے باوجود بھی irrationality کی بات کر رہا ہے۔ اس طرح کی بنیادوں پر، اس طرح کے ترک کے اوپر لوگ آپ کی بات کو مسترد کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جو میں نے شروع میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، تو اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہ لیتا تو یہ دنیا کے اندر جو فساد اتنا ہو رہا ہے یہ سب ختم ہو جاتا، اس فساد کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس اختلاف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے کہ بھئی اللہ کی مانو اور اللہ کو مانو، سب لوگ اللہ کی اور مان رہے ہوتے اور اللہ کو مان رہے ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 99 ہے، بہت سے لوگوں نے آج یہ آیت پڑھی ہوگی تراویح میں۔ اس آیت کو پہلے پورا سن لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو کوئی بھی آباد ہے وہ سب کے سب مؤمن ہو جاتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مؤمن بن جائیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ آپ کسی کو مؤمن بننے پر مجبور نہیں کر سکتے، آپ زبردستی کسی کو مومن نہیں بنا سکتے۔ یہ جو الزام ہے مسلمانوں کے اوپر کہ تلوار کے زور سے بہت سے لوگوں کو کنورٹ کیا ہے اور فورس کنورژن ہوا ہے ماضی میں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مسلمان اول تو ایسا ہوا ہی نہیں، یہ ایک جھوٹ ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی ایک آدمی نے 4 آدمی کے ساتھ ایسا کر دیا تو اس نے بھی قرآن کی خلاف ورزی کی، چونکہ فورس کنورژن کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ مومن بن جائیں، آپ ایسا کام نہیں کر سکتے، تو ایک عام آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہاں سے میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ نے سب تمام لوگوں کو مومن کیوں نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے، اور اس فری ول کی ایکسرسائز ہم جب ہی کر سکتے ہیں، اس فری ول کو اختیار ہم جب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے سامنے 2 راستے ہوں، دائیں بھی ہم مڑ سکتے ہیں، بائیں بھی مڑ سکتے ہیں۔ مان لیجئے ایک سڑک آپ کے ڈیسٹینیشن پر جا رہی ہے اور وہی راستہ ہے، دنیا میں اس کے علاوہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، سمندر کے اوپر ایک برج پڑا ہوا ہے اور ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے اسی برج سے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کو تیرنا نہیں آتا، پانی میں کشتیاں نہیں چل رہی ہیں، آپ کے پاس جہاز کی سہولت نہیں ہے، آپ اڑ نہیں سکتے ہیں، جانا آپ کو ادھر ہی ہے۔ تو اب آپ کے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ اس برج سے ہو کر جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو کیا آپ کے پاس فری ول ہے کہ نہیں میں برج کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اختیار کر لوں گا؟ چونکہ آپ تیرنا نہیں جانتے تو آپ تیر کے نہیں جا سکتے، آپ اڑنا نہیں جانتے تو آپ اڑ کے نہیں جا سکتے، جہاز موجود نہیں کہ جہاز میں بیٹھ کے چلے جائیں، کشتیاں نہیں چل رہی کہ کشتی میں بیٹھ کے چلے جائیں۔ تو آپ کے پاس اب کوئی فری ول نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس جگہ سے دوسری جگہ برج سے ہو کر ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، فری ول کے ساتھ بھیجا ہے۔ 2 راستے دیے ہیں، ایمان کا راستہ اور کفر کا راستہ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مومن بنا دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجبور تھے ایمان لانے پر، ہم ایمان مجبوری میں لے کر آئے ہیں، چونکہ کفر تو موجود ہی نہیں ہے، راستہ ایک ہے، اسی پر چلنا ہے۔
لیکن جب راستے دو ہوں گے اور ہم صحیح راستہ اختیار کریں گے تو پھر ہم جنت کے حقدار بنیں گے. لیکن اگر راستہ ہی ایک ہوگا تو پھر ہم جنت کے حقدار نہیں ہوں گے. جنت کا حقدار ہوگا انسان عمل کی بنیاد پر, اور عمل اس وقت کرے گا جب اس کے پاس فری ول ہوگی. اور فری ول کے لیے ضروری ہے کہ کفر بھی دنیا کے اندر موجود ہو اور ایمان بھی دنیا کے اندر موجود ہو, اور انسان کے سامنے یہ دونوں راستے ہوں. وہ جس راستے کا چاہے چناؤ کر لے, جس راستے کا چاہے اس کا اختیار کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو بنایا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اسی لیے اس نے پوری انسانیت کو مؤمن نہیں بنایا ہے. پوری انسانیت کو اگر مومن بنا دیا جاتا تو وہ فری ول ختم ہو جاتی, اور اس کائنات کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس دنیا کو بنایا جاتا, چونکہ دنیا کو بنانے کا مقصد امتحان ہے. اس کی ایک اور مثال لیجیے آپ. مثلا آپ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسکول میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. امتحان میں آپ کا ملٹیپل چوائس, آپ کو کویشچن دیا گیا اور اس کے جتنے چوائسز ہیں سارے ٹھیک ہیں, جتنے آپشنز ہیں سارے صحیح ہیں. آپ اے کو سلیکٹ کریں وہ بھی صحیح, بی کو سلیکٹ کریں وہ بھی صحیح, سی کو سلیکٹ کریں وہ بھی صحیح, ڈی کو سلیکٹ کریں وہ بھی صحیح. 4 آپشن چاروں صحیح. آپ نے کسی کو اوپر بھی ٹک لگا دی, آپ کو فل گریڈز ملیں گے. اسی طریقے سے سارے اسٹوڈنٹس نے کسی نے کسی آپشن کے اوپر ٹک لگائی, کسی نے دوسرے آپشن کے اوپر ٹک لگائی, اور اس طریقے سے ایگزام مکمل ہو گیا, سارے پاس ہو گئے اور سب کے ایک ہی گریڈز آئے. تو بھائی اس امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ یہی کہا جائے گا نا کہ امتحان لینے کی ضرورت ہی کیا ہے. اتنی خامخواہی آپ نے ٹائم ضائع کیا, پیپر بنے, لوگوں کا ٹائم ضائع ہوا, ایک ایگزامینر تھا, ایک ایڈمنسٹریٹر تھا, بچے کلاس رومز کے اندر آئے, 3 گھنٹے انہوں نے لگائے. کیا فائدہ جب سب کو پاس کرنا ہی تھا اور سارے سوالوں کے صحیح جواب ہی آنے تھے, تو پھر اس امتحان کی کوئی ضرورت نہیں. یہی ایگزیکٹلی یہاں پر بھی ہے کہ جب ہر انسان کو مومن ہی ہونا تھا اور کوئی آدمی کافر نہیں ہو سکتا تھا, تو پھر اس پوری کائنات کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, چونکہ کائنات بنی ہے انسان کے امتحان کے لیے. اگر کفر نہ ہوتا تو انسان کا امتحان نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا, وہ سب کو مومن بنانا چاہے تو بنا سکتا تھا. بالکل, اس نے اس اختیار کا اعلان کر دیا. وہ چاہتا تو مومن بنا سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں چاہا, چونکہ اس کو تمہارا امتحان لینا تھا. ایک سوال کا جواب, اور ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. ایک مرتبہ میرا ایک اور پنڈت جی سے مناظرہ ہو رہا تھا. پنڈت جی نہیں تھے لیکن ایک اپنے مذہب کے ریپریزنٹیٹیو تھے. وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوں چونکہ اللہ نے نہیں چاہا. تو اس میں میری کیا غلطی؟ میری غلطی کیا ہے؟ جب اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیوں مسلمان بنوں؟ ہاں اللہ چاہتا تو میں مسلمان بن جاتا. تو اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو میں نے ابھی دیا, وہ آپ وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے ان کو ایک بات اور کہی. میں نے ان سے یہ کہا کہ چاہنا, جس کو ہم عربی میں مشیت کہتے ہیں, ایک لفظ تو مشیت ہے, اور ایک لفظ ہے رضا, جس کو ہم پسندیدگی کہتے ہیں اردو میں. دونوں کے درمیان فرق ہے. وہ فرق ایک مثال سے سمجھیے. وہ مثال یہ ہے کہ مثلا ایک باپ اپنے 2 بچوں کو ایک بازار میں لے کر گیا, اور بازار میں اس نے اپنے دونوں بچوں کو پیسے دیے کہ بھئی یہ رکھو پیسے, اور یہ رکھو سامان کی لسٹ. ویسے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم جو چاہے خریدو اس بازار سے, لیکن اگر تم اس لسٹ کے مطابق شاپنگ کرو گے تو مجھے اچھا لگے گا. تو یہ 2 لڑکے بازار میں گئے. ایک جو لڑکا تھا وہ اس لسٹ کے مطابق شاپنگ کر کے لایا, دوسرا لڑکا لسٹ کے مطابق شاپنگ کر کے نہیں لایا, بلکہ اپنی مرضی سے وہ شاپنگ کر کے لایا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو دونوں بچے شاپنگ کرنے گئے تھے, کس کے ارادے سے گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ باپ کے ارادے سے گئے تھے. باپ ہی تو لے کر گیا تھا, باپ ہی نے پیسے بھی دیے ہیں, باپ ہی نے کہا ہے کہ شاپنگ کرو. لیکن ایک کی شاپنگ باپ کی مرضی کے مطابق ہے اور دوسرے کی شاپنگ باپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں بھی یہی فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا, ہم اس دنیا کے اندر آئے. یہاں ایمان کے بھی اسباب ہیں, کفر کے بھی اسباب ہیں. یہاں انسان مومن بھی بن سکتا ہے, کافر بھی بن سکتا ہے, اچھے عمل بھی کر سکتا ہے, برے عمل بھی کر سکتا ہے. اس نے رسولوں کو بھی بھیجا ہدایت کے لیے, اور اس نے شیطان کو بھی مسلط کر دیا ضلالت کے لیے. تمام اسباب مہیا ہیں. لیکن کچھ بندے
اللہ کی رضا کے مطابق، تو یہ ساری اللہ کی مشیت کے اور پلاننگ کے مطابق ہوا، لیکن کچھ بندے اللہ کی رضا کے مطابق ایمان لے آئے، جیسا کہ وہ بچہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق شاپنگ کر کے آیا تھا، ایسے ہی کچھ بچے اللہ کی رضا کے مطابق ایمان لے آئے، اور کچھ بندے اللہ کی رضا کے مطابق ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے کفر اختیار کیا، لیکن تمام کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے تھے، مہیا کیے تھے۔ تو اس لیے کسی انسان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو میں ایمان لے آتا، یہ کہنا اس لیے غلط ہے جیسا کہ وہ بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرا باپ چاہتا تو میں اپنے باپ کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق شاپنگ کرتا۔ اس کے باپ نے تو کہا تھا کہ تم میری دی ہوئی لسٹ کے مطابق شاپنگ کرو، اس نے کیوں نہیں کی؟ غلطی اس کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کہا کہ تم ایمان لاؤ، نہیں لایا تو غلطی اس کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام نہیں دھرا جائے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ ہود کی، جس آیت کا آج ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا اور تفصیلی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو آج کے درس کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اور ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے، لیکن اس ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری بلا مشروط بلا شرط ہے، انکنڈیشنل ہے، بلکہ کنڈیشنل ہے، اسباب کے تابع ہے۔ آپ سبب اختیار کریں گے تو رزق ملے گا، سبب اختیار نہیں کریں گے تو رزق نہیں ملے گا۔ پہلی بات تو میں نے یہ کہی تھی۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا، تو دن سے مراد ٹائم ہے، زمانہ ہے، اس سے مراد وہ 24 گھنٹے نہیں ہے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ کان عرشہ علی الماء، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہر چیز پر تھا، انکلوڈنگ اس لکوڈ کے اوپر کہ جو بعد میں سالڈ بنی، جس کو ہم آج زمین کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اس کائنات میں انسان کا امتحان ہو، یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں تمام لوگوں کو مؤمن نہیں بنایا گیا، ورنہ پھر امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ 4 باتیں آج کے درس کا خلاصہ ہیں، اور امید ہے کہ سبھی لوگوں کو یہ مختصر وضاحت سمجھ میں آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دین کے اور سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔